کہ مرتے وقت ایمان سلامت رکھنا. اللہ سمد جو دوسروں کے انجام پہ غور کرے گا وہی نہ یہ ٹوٹ کے دعا کرے گا الہی مرتے وقت ایمان سلامت رکھنا. اور یہی دعا کرنے کا سلیقہ اللہ نے بندوں کو سکھایا کہ تم یہ دعا کر کے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا مت کرنا. ایک صحابی مصطفیٰ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اوصنی، ایڈوائز میں مجھے نصیحت کیجیے. وہ صحابی جو سب کے سب جنتی ہیں، کلم وعد اللہ الحسنى، یعنی سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا. جنہوں نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کو دیکھا اور حالت ایمان میں جو دنیا سے چلے گئے ان کے سارے گناہ معاف. وہ ایک جو کے برابر خیرات کریں اور قیامت تک کے سارے مسلمان سونا کا پہاڑ خیرات کر دیں، ان کے جو کے برابر خیرات کرنے کے برابر یہ ہمارا صدقہ نہیں ہو سکتا. یعنی سرکار کی صحبتوں نے ان کی نیکیوں کو باوزن بنا دیا. آقا دو جہاں کی قربت نے ان کے درجات کو اس بلندی پہ پہنچا دیا کہ اب کوئی دوسرا غیر صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب بتائیں کہ جو غیر صحابی کے برابر نہ ہو، مگر اس روئے زمین پر ایسے بھی شریر، ایسے بھی بد زبان، ایسے بھی بد چلن، ایسے بھی سینہ جس کا تاریک ہو، دل جس کا اندھا ہو چکا ہو، ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یعنی جو صحابی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہیں، سرکار دو جہاں کے سالہ ہیں، تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی الہی معاویہ کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما دے. یہی وجہ ہے کہ ایسا تدبر اور ایسا علم، ایسی حکمت ان کو ملی کہ 20 سال تک بحیثیت گورنر اور 20 سال تک بحیثیت حاکم رہے. یعنی 40 سال تک اس قدر شان سے آپ نے مذہب اسلام کی خدمت کی اور ملک شام اور ملک عراق اور نجد اور حجاز میں آپ نے وہ مذہب اسلام کی خدمتیں کی کہ جہاں جہاں سے بھی یہود و نصارہ کی طاقتوں نے اسلام کے شیرازہ کو منتشر کرنے کی ناپاک کوشش کی، جناب امیر معاویہ کے علم، ان کی حکمت، ان کے تدبر نے ان تمام اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا. اتنے بڑے متبر صحابی کو آج کا چھوکرا، آج کا چرسی، آج کا بھنگی، آج کا بھانگ کھانے والا، آج کا چرس پینے والا، آج کا بے نمازی، آج کا جوکر، آج کا فاسق، آج کا فاجر، ایک مشت سے داڑھی کم رکھنے والا فاسق معلن، فاسق ہے وہ فاجر ہے جو ٹھیک سے دیکھ کے اردو نہ پڑھ سکتا ہو، وہ ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے، وہ صحابی رسول کو گالی دے رہا ہے، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اس لیے تو میں کہنا چاہتا ہوں اس روئے زمین پر کب کون کافر ہوگا، کب کون گمراہ ہوگا، کب کون رافضی ہوگا، کب کون جہنمی بنے گا کہنا مشکل ہے. میں کہنا چاہتا ہوں صحابی رسول کو توہین کر کے یہ کون سا کریڈٹ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ بولتا ہے یزید نے حسین اعظم پہ ظلم کیا ہے. ہاں یزید نے ظلم کیا ہے، صحابی رسول کا بیٹا ظلم کیا ہے. صحابی رسول نے ظلم نہیں، صحابی رسول کا بیٹا، انہوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے. تم صحابی کے بیٹے کے فسق سے تم دل برداشتہ ہو گئے اور ایک صحابی کو گالی دینے لگے. ظالم، اگر ان عالموں کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ جاتے تو اسلامی عقیدہ مل جاتا کہ حضرت نوح علیہ السلام صرف نبی نہیں بلکہ رسول ہیں، صرف رسول نہیں اولو العزم رسول ہیں. یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں 313 رسول ہوئے، رسول میں 5 اولو العزم صاحب عظیمت رسول ہیں. ان 5 بلند مرتبہ رسول میں ایک نام جناب نوح علیہ السلام کا ہے. وہ نوح علیہ السلام بلند مرتبہ رسول، ان کا بیٹا کافر کا کافر ہی رہ گیا. اتنے بڑے رسول، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایمان لیا، کشتی میں سوار ہو جا، اس طوفان سے تو بچ جائے گا. آپ کا بیٹا بولا نہیں، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں بچ جاؤں گا اس سیلاب کے عذاب سے. جناب نوح علیہ السلام کہتے رہے کہ آج اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا اس طوفان سے. انہوں نے کہا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. فحال بینہم الموج، یعنی دونوں باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہوئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں میں ہو گیا. کیا مطلب؟ وہ کافر کا کافر ہی رہا. ایک رسول اعظم، بڑے رسول کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ حالت کفر ہی میں رہا. جب رسول کا بیٹا کافر کا کافر رہا، جناب لوط علیہ السلام پیغمبر ہے، نبی ہے،
उनकी बीवी जो उनकी सोहबत में रहने वाली, जिनसे लूत अलैहिस्सलाम को 2 बेटियां पैदा हुई, यानी जिस औरत से एक पैगंबर को औलाद हुई, वो औरत अपनी कौम की मोहब्बत में तबाह हो बर्बाद हो गई, उस पर भी अजाब का पत्थर आया। एक पैगंबर की बीवी वहीं धंस गई। तो जब एक पैगंबर की बीवी काफिरा हो सकती है, एक रसूल का बेटा काफिर रह सकता है, तो फिर सहाबी का बेटा फासिक हो जाए, इसमें ताजुब की क्या बात है? इसमें परेशान होने की क्या बात है? जालिम नादान यजीद ने फिस्क किया, उसको तू बोल। वो अजमेर का चर्सी, वो अजमेर का भांग खाने वाला भंगी, वो सहाबी रसूल को गाली दे रहा है। तो हम जिन लोगों ने कहा कि अजमेर मत जाओ, मैं उसकी बात काट के कहता हूं, किसने कहा अजमेर मत जाओ? मेरे रजा ने सिखाया है कि जिन जगहों पे दुआ कबूल होती है वह मकाम मुस्तजाब में से एक जगह गरीब नवाज का रोजा है, जहां दुआ कबूल होती है। तो हम गरीब नवाज के रोजे पे जाएंगे क्यों नहीं? हम मदीने का हाकिम वहाबी, मदीने का गवर्नर वहाबी, मदीने का हाकिम वहाबी, मस्जिद नबी का इमाम वहाबी, उसकी वजह से मैं मदीना छोड़ दो। हरमैन शरीफैन का मुतवल्ली वहाबी, वहां का इमाम वहाबी, उसकी वजह से मैं हज करना छोड़ दो। चाहे वहाबी रहे, वो आएगा जाएगा, मगर मदीना इस्लाम का मरकज रहेगा। तो मरकज इन वहाबी की वजह से नहीं, वो मरकज तो मुस्तफा जान रहमत की वजह से है, सरकारे दो जहां की वजह से है। ठीक उसी तरह अजमेर मोहल्ला उन मुसलमानों के मोहसिन की आरामगाह है। वहां उन्होंने 90 लाख काफिरों के सीनों में ईमान का नूर अता किया है। हिंदुस्तान में आज मस्जिदों मदरसों की बहारें हैं, इसमें 70% एहसान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का माना जाता है, जिन्होंने इस्लाम का चिराग हिंदुस्तान के बुतखाने में रोशन किया। गरीब नवाज को हमने देखा नहीं, उनकी कब्र को मैं देख रहा हूं, कम से कम उनके चेहरे को नहीं देखा, उनकी कब्र को देख के कलेजा को ठंडक हासिल कर ले। वहां कोई चर्सी आए कि भंगी आए, हमें उस चर्सी से क्या मतलब, हमें उस राफिजी से क्या मतलब, हमें उस बेनमाजी से क्या मतलब। हम अजमेर जाते हैं, जाएंगे, हमें चर्सियों से उन झूठे जालिम राफिजी मुजाफिरीन से क्या मतलब, जो औरतों के चेहरे पे हाथ डालता हो, औरतों के बदन पे हाथ डालता हो, लोगों के माल पे हाथ डालता हो। उन जालिमों, उन जलीलों से क्या मतलब है? हमें मतलब गरीब नवाज से है। जब गरीब नवाज की कब्र रहेगी, उस वक्त तक अजमेर से मेरा रिश्ता मजबूत है।